إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورۃ الدخان. دخان کا لفظ معنی ہوتا ہے دھواں. مکی صورت ہے اور اس کا دور نزول بھی وہی ہے جو دیگر حوامیم کا ہے. 3 رکوع ہیں، 59 آیات ہیں، 346 کلمات ہیں اور 1431 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے کتاب روشن کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو مبارک رات میں. مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہوتی ہے. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لہٰذا یہ مبارک رات بھی رمضان کی رات ہے. بعض لوگوں کو یہ شک گزرا کہ شاید یہ 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی، کیونکہ بعض احادیث میں اس رات کے متعلق بھی کچھ فضیلت منقول ہوئی کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن ابن عباس اور بہت سے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد یہاں رمضان کی رات ہے، نصف شعبان کی نہیں. بہت سے لوگ شب رات کی تائید میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. اور جہاں تک شب رات یا نصف شعبان یا 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس بارے میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو قسمتوں کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف ایک ہلچل سی ہو جاتی ہے 15 شعبان کو، یعنی سارا سال لوگ سوئے رہتے ہیں اور اس رات کو جاگ جاتے ہیں، اور اس کا جو اہتمام ہوتا ہے اور اس جو بھی رسم و رواج ہو رہے ہیں اس کی دلیل قرآن سے تو بالکل نہیں ملتی، کیونکہ کسی بھی صورت میں یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ قرآن کا نزول رمضان کے علاوہ شعبان میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد نزول اول ہے، اور نزول اول کب ہوا تھا؟ رمضان میں ہی ہوا تھا، جس کی دلیل خود قرآن سے ملتی ہے اور ایک نہیں 2 جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس لیے شعبان کی رات جو ہے نہ تو اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں قرآن نازل ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں رمضان ہی میں ہوتی ہیں.
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. دیکھیے اگر رات بابرکت ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور قیام اللیل کرنا چاہیے. بیسیکلی پاک راتوں میں اور خصوصاً شب قدر میں جو کرنے کا کام ہے وہ قیام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو بہترین عبادت کے قیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ آپ نے ان راتوں میں کیا کیا تھا؟ طویل قیام، طویل سجدے، یہ ہے اصل عبادت. اور اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھنا ہو تو پھر آپ تسبیح کر لیں، ذکر کر لیں. اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہ ہو کیونکہ ہمیں عام دنوں میں زیادہ کھڑے ہونے کی عادت ہے یا لمبا رکوع کرنے کی یا لمبا سجدہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں پھر کچھ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر، لیکن زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام. اور اگر آپ کو حرم میں کبھی اتفاق ہوا ہو آخری عشرے گزارنے کا، کیا کرتے ہیں وہاں؟ بہت لمبا قیام کرتے ہیں اور بہت لمبے رکوع اور بہت لمبے سجدے کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پلان کر لیں دعائیں یاد کرنے کا سجدے اور رکوع کی، اور خاص طور پر صرف سجدے رکوع نہیں، رکوع اور سجدے کے بیچ میں کھڑے ہو کر جو ہم کی دعائیں ان کو پڑھنے کی، اگر یہ یاد کر لیں تو نمازیں خود بخود طویل ہو جائیں گی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے مبارک رات میں. اور اتارنے سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارنا ہے اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا پر. بیت العزت میں تو سارے کا سارا اتار دیا گیا اور پھر بیت العزت سے دنیا میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہاں کتاب کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں اور اسے ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اس رات کی برکت کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کے اترنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے ان کے بارے میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا. رمضان کا مہینہ جس میں یہ اترا قرآن وہ بھی بابرکت ہے، وہ شہر جس میں اترا مکۃ المکرمہ وہ بھی بابرکت. تو یہ کتاب جو کتاب المبارک ہے، جہاں سے آئی، جہاں پر اتری، جس کے ذریعے آئی، ان سب کو برکتیں دے گئی. تو اس سے اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. کیوں؟ اس کی برکت اور اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہاں صاف واضح ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. دوسرے القدر ہی کی آیت 4 میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، اور پھر سال بھر میں ہونے والے فیصلے بھی اترتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو لے کر اترتے ہیں. تو اس عظیم رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی اس کے نزول کے لیے ایسی رات کا انتخاب کیا گیا کہ جو انتہائی بابرکت تھی، عظیم رات تھی. انا کننا منذرین، کیوں اتارا ہم نے اس کو؟ بے شک تھے ہم ڈرانے والے، یعنی ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ہم لوگوں کو آخرت کے شدید عذاب سے متنبہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یہ قرآن اتارا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فیہا یفرق، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے. آج ضمیر لیلہ کی طرف جاتی ہے رات کو،
اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس چیز کا، کل ہر امر کام کا، حکیم اور حکمت، حکمت والے، محکم، مضبوط، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس میں، یعنی اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا یا مضبوط کام کا۔ حکیم سے مراد محکم بھی ہے، اور محکم ایسی پختہ چیز جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو۔ تو قدر کا معنی بھی تقدیر ہوتا ہے، اور امر حکیم سے مراد وہ فیصلے جو انسانوں کی تقدیر سے متعلق ہے وہ نافذ ہوتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، یا کسی کے پیدا ہونے کا، یا اسی طرح رزق کی تقسیم وغیرہ، تو یہ رات اس کام کے لیے بھی مختص ہے۔ امرم من عندنا، حکم ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، یہ سارے اہم فیصلے کس کے پاس سے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو گویا انسانوں کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، مرسل ہیں، کس کو؟ رسولوں کو، فیصلوں کو، قرآن کو، یعنی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ رحمت من ربک، بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے سارے فیصلے اپنے پاس رکھے ہوئے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور کتب کو جو بھیجتا ہے، یہ بھی دراصل اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور پھر اللہ کی قدرت سے جس پر وہ جو عنایت کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اگر کسی پر کوئی عنایت کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کو کیا نہیں کر سکتا؟ روک نہیں سکتا۔ جیسا کہ سورۃ فاطر میں آتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جو بھی کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی بھی رحمت، یعنی رحمت کا کوئی دروازہ جو اللہ کھولتا ہے، فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لوگوں کے حال جانتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں بھی پھر ہر طرح کی امید اور رو اسی سے لگانی چاہیے، کیونکہ ساری قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی رحمت کے آثار کہاں سے نظر آتے ہیں؟ اس کتاب کے نزول سے، کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں عمدہ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو رہنمائی عطا کی۔ تو جو رب اپنے بندوں پہ ایسی رحمت فرمانے والا ہے، اسی رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے ہی سب مانگا جائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان ہے، جو بھی مخلوق، ان سب کا خالق، رازق اور مدبر وہی ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ موقنین کس کی جمع ہے؟ موقن کی۔ موقن کس باب سے ہے؟ افعال سے۔ افعال یفعل، افعال، اور پھر مفعل سے موقن، اور اوپر مرسلین کس کی جمع ہے؟ مرسل کی، اور وہ کس باب سے ہے؟ باب افعال ہی سے ہے۔ ارسل یرسل، ارسال سے مرسل، اور مرسل کی جمع مرسلین، تو ایقان اس کا مصدر ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، ہے یقین؟ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، معبود بھی وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے۔ ربکم، رب تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے پہلے آبا و اجداد کا۔ آبا ابن کی جمع، اور اولین کس کی؟ اول کی۔ تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے، سب کا رب وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی شک کر کے اس حقیقت پر بے فکر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کھیلنے سے مراد یہاں ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اس سے مراد دنیا کے جو کام کاج ہیں وہ کھیل ہے۔ دنیا کے کام کاج کھیل کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے جو بھی کام کرتے ہیں، ابھی تک آپ مثلاً سوچئے کہ اپنی زندگی میں کیا کیا کر چکے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ کہاں تھے، شادی کے بعد آپ کہاں رہے، کون کون سے گھر تبدیل کیے، کیا کیا چیزیں جمع کی،
وہ سارے کام جو اپنے اپنے وقت میں بہت ہی اہم تھے، بہت ہی ضروری تھے، اور جن پر آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ لگایا، ان سب چیزوں کا کیا ہوا؟ اب دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے نا، انسان یہ چیز بھی سنبھال رہا ہے، وہ بھی رکھ رہا ہے، اس کو سمیٹ رہا ہے، وہ اس اسٹور میں ڈال رہا ہے، وہ اس الماری میں، وہ ڈرار میں، وہ اس ڈبے میں، وہ یہاں پیک کر رہا ہے، وہ وہاں بند کر رہا ہے، سارا سارا دن چیزیں نکل رہی ہیں، رکھی جا رہی ہیں، سمیٹی جا رہی ہیں، پھر شفٹنگ ہو رہی ہے تو پیکنگ ہو رہی ہے، پھر ان پیکنگ ہو رہی ہے، اور ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا، وہ ایک جگہ سے دوسری، دوسری جگہ سے تیسری جگہ گھومتی پھرتی نہیں. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں، ایسی چیزیں جن سے ہماری زندگی کا کوئی نفع نقصان وابستہ نہیں. ان چیزوں کو اٹھانا، رکھنا، سمیٹنا، کھولنا، بند کرنا، یہ کھیل نہیں تو کیا ہے؟ ضروریات تو اپنی جگہ ہے. آپ کو کھانا بھی، آپ کھانا پکا رہے ہیں، ہم کھانا پکانے کو تو کھیل نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک اہم کام ہے. اسی طرح آپ کو پہننا ہے، دھونا ہے، نہانا ہے، ضروریات جو اپنی پوری کرنی ہے تو کرنی ہے. لیکن ان کاموں کو کیا کہیں گے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، صرف ایک دل کی راحت اور لذت، صرف ایک دل کا سکون. کسی نے کوئی مشغلہ اپنایا ہوا، کسی نے کوئی مشغلہ اپنایا ہوا. اگر پلٹ کر اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو کھیل نظر آتا ہے. تو یہاں دنیاوی زندگی کے ایسے بیکار کام کاج کہ جن کا حقیقت میں کچھ بھی کسی کو، نہ خود کو نہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ دراصل وقت کا ضیاع اور ایک کھیل، اور ہماری ایک لگن ان سے اور ایک دلچسپی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی کھیل سے انسان کی دلچسپی ہوتی ہے نا، انسان وقتی طور پر انجوائے کرتا ہے. اور کوئی بھی گیم جو کھیلی جاتی ہے اس کے بعد ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. ایک ذہنی تفریح ہو یا جسمانی تفریح ہو، بھاگ دوڑ ہو، اس کے بعد اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا کمایا، وہ جو ایک کپ لے کے گھر آتے ہیں، ایک ٹرافی لے کے گھر آتے ہیں، وہ کس کام کی ہوتی ہے؟ کتنے بھی جمع کر لیں، کس کام کی؟ نہ ان میں کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی کام لگا سکتے ہیں. لیکن اس ایک کے حصول میں جی جان کی بازی لگائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے زندگی موت کا سوال ہے، حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو ایسے تمام کام کہ جن کا ہماری حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کچھ فائدہ نہیں، وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور ایسے کھیلوں کو انسان اسی وقت بہت انجوائے کر سکتا ہے جب وہ اپنی آخرت کی طرف سے بے فکر ہو اور دین کی تعلیمات میں اس کو شک ہو. جس کو یقین ہو کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے یہ بالکل سچ ہے، تو پھر انسان بیکار چیزوں میں دل لگا ہی نہیں سکتا، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند انسان ہو جاتا ہے. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فرتقب، بس انتظار کرو، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، کھلا دھواں لیے. فرتقب کا لفظ جو ہے یہ رقبہ سے ہے. رقبتن گردن کو کہتے ہیں، اور را قاف با را قا با کسی کی گردن پہ نظر رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا. تو فرتقب، انتظار کرو، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان. یہ کون سا دن ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں دو آراء ظاہر کی گئی ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ دن ہے جب مکہ میں قحط پڑا. اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری مدد اسی طرح کر جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی مدد اہل مصر پر قحط کے ساتھ کی. یعنی اشارہ تھا اس طرف کہ اہل مکہ پر قحط نازل کر. تو ہوا یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اہل مکہ ایک شدید قحط کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار کھا لی. اور بھوک اور کمزوری کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں ہر طرف دھواں نظر آتا. بالآخر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پہ ایمان لانے کا وعدہ کیا. لیکن جو ہی یہ کیفیت دور ہوئی، قحط ٹلا، وہ واپس وہیں پر لوٹ آئے جہاں وہ پہلے تھے، اور پھر جنگ بدر میں بھی پکڑ ہوئی. تو بعض کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجیے اس دن کا جب آسمان ایک کھلا دھواں لے کر آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ایک گرد اڑتی دکھائی دیتی ہے. وہ گرد کیسے نظر آتی ہے؟ جیسے کوئی دھوئیں کا بادل. یکشن الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. یعنی اگر آج آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ صبر کیجیے، انتظار کیجیے، ایک دن آپ کو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا. اب جب وہ قحط پڑ گیا تو کفار مکہ نے کہا ربنا اکشف عنا العذاب، یا اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر
انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے۔ انا لہم ذکرہ، کیوں کر ہے ان کے لیے نصیحت؟ اب کہاں سے مانیں گے؟ اب کیسے نصیحت پکڑیں گے؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ گیا ان کے پاس ایک رسول کھلم کھلا۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، معلم سکھایا ہوا ہے، مجنون مجنون ہے۔ معلم کس باب سے ہے؟ تفعیل سے۔ کون سا صیغہ ہے؟ فعل کا، اسم مفعول کا۔ علم یعلم تعلیم، اور اس سے معلم تعلیم دینے والا، اور معلم جس کو تعلیم دی گئی ہو، اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ان کا الزام یہ تھا کہ جو بھی غلام آپ کو یہ سب کچھ سکھا جاتا ہے، تو معلم مجنون۔ اب ہوا یہ کہ جو ہی عذاب ٹلا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ دوبارہ اپنی پرانی ٹکٹ پہ آ گئے اور وہی الزام تراشیاں کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے۔ آج نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کا دعا ہے، جیسے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ نشانیاں ظاہر ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں یکے بعد دیگری ظاہر نہ ہو لیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسی ابن مریم کا نزول، زمین کا داخلہ مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دھواں پھیل جائے گا، اس دھوئیں کے بارے میں مزید وضاحت آتی ہے کہ ایک دھواں پھیل جائے گا اور مومن کو زکام کی طرح لگے گا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا، یعنی زیادہ نقصان ان کو ہوگا اس دھوئیں سے کہ جس سے ان کا جسم بری طرح متاثر ہوگا۔ اس دھوئیں کو پا کر، یعنی اس دھوئیں سے جو متاثر ہوں گے تو وہ گھبرا کر پھر ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، بلکہ یہ عذاب ہی کی ایک قسم۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فرتقب، انتظار کیجیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ایک کھلا دھواں لے کر آئے گا، یعنی قیامت کے قریب دھواں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا کہ جب اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں حساب دینا ہوگا، اور اس خاتمے سے پہلے کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا۔ یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب، اور یہ دردناک عذاب کس کے لیے ہوگا؟ اس وقت کے نہ ماننے والوں کے لیے، یعنی نہ ماننے والے جو اہل مکہ سے شروع ہوئے تھے انکار کرنے والے، وہ قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گے۔ تو جو اہل مکہ کا حال ہوگا وہی حال پھر ان کا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو جس طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر ایمان قابل قبول نہ ہوگا، توبہ قبول نہ ہوگی، اسی طرح اس دھوئیں سے متاثر ہو کر، پریشان ہو کر ایمان لانے والوں کا ایمان بھی قبول نہ ہوگا۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا مجنون إنا كاشف قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين انا لہم الذکرہ، کہاں سے آئے گی ان کے لیے نصیحت؟ یعنی اب نصیحت کیسے قبول کر رہے ہیں؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ گیا ان کے پاس رسول مبین، واضح رسول جو واضح کر کے بات بتانے والا ہے۔ ثم تولوا عنہ، یہاں پر اہل مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود انہوں نے منہ موڑ لیا آپ سے، اور کیا کہنے لگے؟ وقالوا معلم مجنون، سکھایا پڑھایا مجنون۔ اور کس نے سکھایا؟ جیسے سورۃ النحل 103 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان نے سکھایا ہے، حالانکہ قرآن کسی انسان کا نہیں اور نہ ہی
کسی انسان کی طرف سے آپ کو مل رہا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا تھا۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا۔ انکم عائدون، بے شک تم لوٹ کر آنے والے ہو۔ عائدون سے مراد کفر اور شرک کی طرف لوٹنا، یعنی اگر تمہیں کچھ مہلت مل گئی تو تم پھر اپنی پچھلی روش اور اپنی پچھلی ڈگر کفر اور شرک کی طرف لوٹ آؤ گے۔ اور اسی طرح اگر قرب قیامت کا دھواں ہو تو بھی جتنی نشانیاں ظاہر ہوگی، اگرچہ ان میں آفات مصیبتیں بھی ہوں گی، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بڑی مصیبت جسے کبھی بھی ختم نہیں ہو، وہ اس وقت ہوگی کہ جب سب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو عائدون کس سے ہے؟ عائد فاعل کے وزن پر واپس پلٹنا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سختی سے پکڑیں گے پکڑنا بڑا۔ اور یوم سے مراد یہاں یا تو پھر بدر کا دن ہے اگر ہم پہلا معنی کریں آیت کا، اور دوسری صورت میں قیامت کا دن۔ یوم بدر جس دن 70 لوگ ان کے قتل کر دیے گئے تھے، ان کی سخت پکڑ ہوئی تھی۔ اہل مکہ کے عذاب کی شکل ہے یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے سختی کے ساتھ پکڑنا۔ بطش کہتے ہیں شدید گرفت، سختی اور قوت سے پکڑنا۔ البطشۃ الکبریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یہ انتقام ہم اسی طرح لیں گے جس طرح ہم نے فرعون سے انتقام لیا تھا، جیسے اس کو دنیا میں پکڑا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو۔ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اچھے حالات سے بھی ہوتی ہے اور برے حالات سے بھی۔ تو قوم فرعون کو ایک طرف بہت نعمتیں ملی تھی اور وہ ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور دوسری طرف قوم فرعون مختلف مصیبتوں میں بھی گرفتار ہوتی رہی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا ان کے پاس رسول معزز، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں رسول کریم کہا جاتا ہے، جیسے رمضان کے ساتھ بھی لفظ لگا ہے۔ رمضان تو کریم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عزت والے، معزز مہمان۔ تو کریم کا لفظ قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے، قرآن کریم، اور یہاں رسول کریم۔ ان ادو الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ ادو الی، ادا کر دو میری طرف، یعنی حوالے کر دو مجھ کو۔ ادا کا مطلب ہوتا ہے یک بار کی اور پورا پورا حق دینا، کسی کی رقم ادا کر دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ قرض ادا کرنا، یعنی پورا پورا حق واپس لوٹانا۔ ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میری طرف لوٹا دو۔ کون سا بندے ہیں یہ؟ بنی اسرائیل، یعنی جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کے اصل وطن جانے دو ان کو۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ سورۃ شعراء 16-17 میں آتا ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فجعلوا أن هؤلاء قوم مجرمون اللہ تعلو علی اللہ، وَأَنْ، اور یہ کہ لا تعلو، نہ تم سرکشی کرو، علی اللہ، اللہ کے مقابلے۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر توجہ نہ دینا، اور اپنی مرضی اور اپنی منمانی اور اپنی سوچ کو زیادہ اہم بنانا۔ رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیغام لانا۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام میں تمہاری طرف لایا ہوں اس کو قبول کر لو اور انکار کر کے سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس روشن دلائی۔ کون سی؟ اثاریت بیضا۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یعنی
میرے رسول ہونے کی نشانیاں میرے ساتھ ہیں، کچھ ساتھ ساتھ ہے، تمہیں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے جب دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمونی، کہ تم سنسار کرو مجھ کو، مارو مجھ کو، ترجمون رجم سے اسی سے رجم. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فرعون خود کتنا سرکش جابر شخص ہے، کتنی اس کی فوجیں ہیں، کتنی اس کی طاقت ہے، کیسا اقتدار ہے، کیسی پاور ہے، اور یہ جا کر کس کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تھوڑا سا ذہن میں لائیے اس سین کو. ایک طرف پوری فوج کی فوج ہے اور دنیا کے سرکش ترین انسان کھڑے، اور دوسری طرف رسول کریم ہارون کے ساتھ ہم میسج دے رہے ہیں. اس وقت وہ پیغام فرعون کے لیے کتنا کرنے والا ہوگا کہ تم میری بات سے چھوڑ کر مجھے الہ نہیں مانتے اور میرے مقابلے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. کسی متکبر شخص کی انا کو کتنی ٹھیس پہنچ سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس سے بڑے کا ذکر کیا جائے. ایسے میں فرعون نے کیسی کیسی غضبناکی نہ دکھائی ہوگی، کیسی کیسی کیا نہ دی ہوگی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس موقع طریقہ کیا اور گھبراہٹ کے بغیر وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ. تم کہتے ہو کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے اللہ کی پناہ لے لی، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے. تمہارے پتھر مجھ کو کوئی اثر نہیں کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر کو چھوڑنے کے لیے. وہ رب جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، اس رب کے حکم سے اور اس رب کی حفاظت میں کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان دے سکتا؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت اور کتنی سمجھداری کے ساتھ ان ساری دھمکیوں کا مقابلہ کیا. وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي. اور اگر تم ایمان لاتے مجھ پر، میری بات نہیں مانتے، تو چھوڑ دو مجھے، میں جہاں جانا چاہوں جانے دو. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ یار یہ مجرم لوگ ہیں، قوم. اب دیکھیے کہ سورۃ غافر میں آیت 27 میں قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یہاں بھی اور وہاں بھی ایک ہی بات کہتے ہیں، اپنے رب اور تمہارے رب، اس کی پناہ لیتا ہوں متکبر سے جو یوم الحساب میں ایمان نہیں. جو یوم الحساب میں ایمان نہ رکھے اس سے ہر طرح کے شر کی توقع کی جا سکتی ہے. اس چیز کا ڈر ہی نہیں، کسی پکڑ کا، حساب کا، کسی سزا کا، کسی مصیبت کا. لہٰذا وہ شر کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کی خاص طور پر اس بات کا ذکر ہے اور دونوں دفعہ اللہ کی بات ہے. جب بات آخری حد تک پہنچ گئی، یہ نہیں تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں موسیٰ علیہ السلام ایسی دعا کرنے لگے، لیکن جب انہیں نظر آیا کہ حالت درست نہیں ہو سکتی تو اس وقت دعا کی. سورۃ یونس میں اس دعا کی تفصیل ملتی، آیت 88 سے 89. کیا دعا تھی؟ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اب تم سیدھے رہو. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پھر لے چلو میرے بندوں کو رات کے وقت، بنی اسرائیل کو رات کے وقت شہر سے نکال لے جاؤ. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے. متبع. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن. اب کیا ہوا؟ اب یہ اصل میں یہاں پوری تفصیلات پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا اور بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ اب یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے آ کے. تو اس وقت جب وہ پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی،
سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ دکھائے گا کہ ہمیں اب کہاں جانا ہے۔ اور پھر جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنا عصا مارو، عصا مارتے ہی پانی دونوں طرف ہٹ گیا اور رستے میں اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اب جب پار ہوئے تو اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ پار ہونے کے بعد سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دو، تم لوگ کہیں لہروں کو پھر واپس جوڑنے کی کوشش نہ کرنا، عصا دوبارہ نہیں مارنا کہ وہ پانی اکٹھا ہو جائے، رستہ ایسے ہی رہنے دو۔ یہ کیوں کہا کہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اگر رستہ ایسے ہی رہا تو وہ یہاں بھی آ جائے، پیچھے آ جائے گا، لہٰذا بہتر اس رستے کو بند کرو، یہ جو الگ الگ ہوا اس کو پاٹ دو پھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کھلا چھوڑ دو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ رہا یرغو کا مطلب ہوتا ہے نرم رفتار سے چلنا اور سمندر کا سکون پذیر ہونا، یعنی جیسے سکون میں اس وقت سمندر ٹھہرا ہوا ہے ایسے ہی چھوڑ دو، ساکن، یعنی تھمی ہوئی لہریں اور موجیں جو ہیں جو اپنی جگہ رک چکی ہیں۔ کیا منظر ہوگا سمندر پہ، اگر آپ کبھی گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ سمندر ایک لمحے کو چین نہیں لیتا، ہر وقت اس میں ابال آتے رہتے ہیں، ٹھاٹھے مارتے رہتے ہیں، اور کہاں یہ کہ سمندر رک جائے، کہاں سے رکا ہوا ہی چھوڑ دو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایک فوج ہے غرق کی جائے گی۔ مغرق، یہ کون سا باب ہے؟ مفعل، مغرق، مفعول، یعنی ان سب کو ڈبو دیا جائے گا، باب فعل سے۔ سورۃ طٰہٰ 77 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے چلو اور پھر ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا دو، اور پیچھے سے پا لینے سے نہ ڈرو اور نہ خوف کھاؤ، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں آ سکتا، وہ جو آنے والے ہیں وہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ اصل میں شک کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہو، مثلا اگر آپ کو یقین ہو کہ مہمان آنے والے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کچھ نہ کچھ فکر کریں گے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کو شک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدھی تیاری ہوتی ہے نا۔ اسی طرح جن لوگوں کو آخرت کے بارے میں شک ہے یا قرآن کے بارے میں شک ہے تو ان کی زندگی اور طرف، اس میں آخرت کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، وہ سارا فوکس دنیا ہوتا ہے۔ اور جس کو جتنا یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے اور حساب کتاب تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے، وہ اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتا ہے کہ مجھے بیکار چیزوں میں نہیں اس کو گزارنا، بلکہ اس کا برعکس بامقصد گزارنا، بامعنی طور پر گزارنا۔ لیکن اگر آخرت نہ ہو اور سب کو دنیا میں ہی اپنے کیے کا پھل ملنا ہو تو رائٹس کی لسٹ کہاں تک جاتی ہے؟ اور کتنا بھی آپ سوچ لیں تو ہر ایک کو اس کا پورے ایفرٹ کا ریوارڈ نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر فرعون کا رویہ اور فرعون کی مثال کو سامنے لا کر بات سمجھائی گئی کہ سرکش لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورۃ الزخرف کا بھی جو مرکزی مضمون تھا وہ مادہ پرستی تھی، لوگوں کی بہت سی خرابیاں اور نافرمانیاں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی مٹیریلسٹک اپروچ، دنیا کے زخارف، اس حد تک دنیا کی محبت کہ کسی طرح چھتیں بھی سونے کی ہو جائیں اور مسندیں بھی سونے کی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کر دیتے، لیکن پھر امتحان زیادہ سخت ہو جاتا اور پھر اس کے بعد اس سے نکلنے کے لیے آخرت کی خوبصورت مناظر دکھائے گئے۔ یہ سورت جو ہے اس کا مضمون بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہاں بھی مادی مظاہر اور مادی زینتیں اور رونقیں اور دنیا کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو ترقی اور عروج ہے اس کو دکھا کر پھر ساتھ ہی آخرت کا ذکر بھی ہے۔ اہل مکہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ مکی زندگی میں مشکل کیا تھی؟ سرکش لوگ تھے، تو ان کی سرکشی کے توڑ کے طور پر کہ دیکھو تم سے بھی زیادہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے، اور خاص طور پر ان صورتوں میں جو مکی ہے، کیونکہ اہل مکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، تو ان کو کیا دکھایا گیا کہ تم سے بڑی ایک چیز تھی، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ اور یہ صرف ان ادوار کی، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی محبت اور بڑا بننے کی خواہش جس کا سمبل فرعون ہے اور یہ سرکشی آج بھی لوگ کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور آج کے دور میں جتنی بھی ترقی ہے ساتھ جو پولوشن ہے ایک عذاب ہی کی قسم ہے۔ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت
عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين کم ترکو من جنات و عیون، جو کچھ انسان بناتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہی تو رہ جاتا ہے. کم ترک، کم یہاں سوالیہ ہے، یہ خبریہ. خبریہ یعنی یہاں ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ ایسا گن کے بتاؤ کتنے چھوڑے انہوں نے. وہ بہت سے چھوڑ گئے. کم ترکو، کتنے ہی چھوڑ گئے. من جنات و عیون، باغات اور چشمے. ایک بات پر ایک باغ نہیں تھا، بے شمار تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں ایک طرف باقی رونقیں مادی رونقیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ پارک. اور پارک میں عیون ہے، چشمے، پانی کا انتظام ہے. اور یہ کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے کہ ایک طرف وہاں مادی اشیاء کی فراہمی ہے اور دوسری طرف وہاں لوگوں کے دل بہلانے کے لیے باغات اور چشمے اور پانی اور عیش و عشرت اور تفریح کے مواقع بہت ہیں. لیکن ان باغات کو دیکھ کر کبھی سوچا تم نے وہ پلان کرنے والے اور بنانے والے کہاں گئے؟ کم ترکو من جنات و عیون، وہ پارکس اور چشمے کہاں گئے؟ وہ فاؤنٹینز اور وہ فوارے اور وہ سب کچھ واٹر فالز کہاں گئے؟ سب یہیں چھوڑ گئے. کوئی نہیں ان کو مینٹین کرنے والا. وزروع اور کھیتیاں، و مقام کریم اور شاندار باعزت مقامات. مقام مجلس کو کہتے ہیں. کلبز، کلبز کہہ لیں یا بیٹھنے کی جگہ، خواہ گھر کے ڈرائنگ روم کہہ لیں، سٹنگ ایریا، یا ریزورٹس کہہ لیں، ریسٹورانٹس کہہ لیں. مقام قیام کی جگہ ہوتی ہے. کریم سے آ گیا شاندار، باعث، 5 اسٹار، 7 اسٹار، بہت ہی شاندار عالیشان قسم کے مقامات، ریزورٹس، تفریح کی جگہ سب چھوڑ گئے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، کتنا بھی مال جمع کر لے، کتنی سیر کر سکتا ہے، آخر تو اس کو جانا ہے. کتنے ہی ان باغوں میں گھومنے والے موجود نہیں ہیں. وہ نعمتیں اور نعمتیں، کانوں فیہا فاکہین، جن میں وہ خوش ہونے والے تھے. فاکہین کس کی جمع ہے؟ فاکہون کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ خوش گپیاں اڑانا، خوش ذوق. اور کتنی ہی نعمتیں، کھانے پینے کے سامان اور رونقیں کہ جن کو پا کر وہ بہت مزے کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے. وہ سب کہاں گئے؟ کذالک، اسی طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا ایک دوسری قوم. دوسرے لوگ آ گئے ان پر، اوروں کے حصے میں آ گئے اور ان کے وارث بن گئے. مالک تو چھوڑ گئے. وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، بس نہ رویا ان پر آسمان اور نہ روئی ان پر زمین. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. کیوں نہ رویا؟ آسمان کس پر روتا ہے؟ نیک آدمی کے مرنے پر، کیونکہ نیک اعمال کے اوپر جانے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ کون سے صحابی تھے جن کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کانپ اٹھا ہے اور اتنے فرشتے اترے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے؟ سعد بن معاذ. تو کچھ نیک لوگ دنیا سے اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے جانے پر آسمان بھی اداس ہو جاتا ہے. اور پھر والارض، اور زمین بھی، کہ کہاں ہے وہ جو ہم پر نرمی سے چلتے تھے، سجدے کرتے تھے، بیٹھ کے روتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی مجلسیں جماتے تھے. وہ کہاں گئے؟ اور یہ زمین اور آسمان کا رونا صرف مانوی چیز نہیں، ایک محاورہ ہی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے کہ جس زمین پر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ یا ہمارے حق میں ہو جاتی ہے، ہمارے خلاف ہوتی ہے، یا تو ہمیں فیور کرتی ہے اور یا ہمیں برا بھلا کہتی ہے. مسجد نبی میں خطبہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر، جب آپ نے اس کو تبدیل کیا تو وہ کھجور کا تنا جو بطور ممبر استعمال ہوتا تھا اس میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. انینن، بلک بلک کے رو رہا تھا کہ پہلے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیتے تھے، اب مجھے چھوڑ کر ایک اور جگہ پر چلے گئے. تو چونکہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ والوں سے محبت کرتی ہے، تو وہ زمین آپ کے حق میں گواہ بنتی ہے جس پر آپ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، جہاں آپ روز نماز پڑھتے ہیں. تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس کو یاد کرتی ہے. لیکن ایسے مجرم لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمین سب کا سانس لیتی ہے کہ بوجھ اترا. کیوں کہا گیا جنازہ اچھا ہو یا برا ہو جلدی دفناؤ؟ ہوں؟ کہ اگر وہ اچھے انجام کو پہنچنے والا ہے تو اس کو اپنے انجام تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھوں سے برائی کو اتار پھینکو، کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ تو ایسے لوگ زمین کے بوجھ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو مس یوز کرتے ہیں.
اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز ان پہ لعنت کرتی، وہ خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے ہر چیز دعائیں کرتی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے نا۔ جب آپ اللہ کے اطاعت گزار بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز آپ کی وفادار ہو جاتی ہے، اور جب آپ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں تو ہر چیز بیزار ہوتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، یعنی ان کے تباہ ہونے پر، مرنے پر۔ وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے، ان کو مہلت بھی نہ دی گئی، یعنی انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، کچھ پلان بھی نہ کر سکے۔ وہ تو غیظ و غضب میں اتنے اندھے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کے دوڑ پڑے، پوری قوم نکل پڑی اپنے گھروں سے۔ ایک ہوتا ہے نا، آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو کسی کو کچھ دے دلا کے جاتے ہیں، یہ سنبھالنا، وہ رکھنا، کتنی فکر ہوتی، لیکن جب وہ نکلے تو کسی کے سپرد بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ سب ہی نکل گئے، اور نہ تھے وہ مہلت یافتہ، سب نکلے، سب ختم ہوئے۔ بنی اسرائیل پہلے نکل گئے جو وہاں رہتے تھے، اس کے بعد وہ قوم فرعون بھی نکلی، پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ سورۃ الاعراف 137 میں آتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، سب کچھ برباد کر دیا، ان کا جو آرٹ تھا، ان کے جو ترقی تھی، کوئی ان کے راز جاننے والا باقی نہیں رہا، کسی کے پاس کوئی علم و ہنر اور فن کچھ بھی نہیں رہا، سب آرٹسٹ اور سب ماہرین سب کے سب چلے گئے۔ اسی لیے تو آج تک بہت سے ان کے راز کھلے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو یہ سب جو کرنے والے تھے وہ سب مٹ گئے۔ دیکھیے کوئی بھی علم کب بچتا ہے، علم والے بچتے ہیں، علم والے چلے جائیں تو علم ساتھ چلا جاتا ہے، اور جانے سے پہلے ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اوروں کو دے کر جائیں تاکہ وہ امانت دوسروں تک جائے، یا لکھ کر جائیں۔ اب ان کا جو لکھا ہوا تھا وہ کوئی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ پڑھنے والے بھی چلے گئے، جو ان کے دل و دماغ میں تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو اللہ کے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ انہوں نے اتنی محنت سے راز کائنات کے دریافت کیے ہیں تو یہ باقی رہے آنے والی نسلوں کے لیے، اس فساد کے ساتھ ان کا سب کچھ چلا گیا۔ وما کانوا منظرین، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ترقی کی اور کسی کے علم اور ہنر اور فن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر اللہ کی اطاعت نہیں تو ہر علم بیکار ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کرنے والے عذاب سے۔ کیا تھا وہ ذلیل و خوار کرنے والا عذاب؟ اس کا ذکر سورۃ البقرہ، الاعراف، غافر اور ابراہیم میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ، فرعون سے، فرعون ان کے لیے ایک عذاب تھا خود، اور پھر آل فرعون۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، إِنَّهُ بے شک وہ یعنی فرعون، کانا تھا، عالیًا سرکش، ویسے تو عالی کا مطلب ہوتا ہے نا بلند بڑا، لیکن یہاں سرکش کے معنی میں استعمال، من المسرفین، مسرفین میں سے، مسرف کی جمع، مسرف کس باب سے؟ افعال ہی سے، اسراف، افعال، اسراف، مفعل، مسرف، اور اس سے مسرفین۔ انہو کان عالیا من المسرفین، اور مسرف ہوتا ہے حد اعتدال سے آگے بڑھنے والے، اعتدال کی حدوں سے آگے بڑھنے والوں میں وہ انتہا درجے کا سرکش تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو مسرف ہیں، حدیں پار کر جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، لیکن وہ تو ان سب کا لیڈر تھا، عالیا من المسرفین تھا، اسی لیے اہل مکہ کو اس کی مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق
चुन लिया हमने उनको, किनको? बनी इसराइल को, अला इल्मिन, इल्म की बिना पर, अलल आलमीन, जहान वालों पर। अला इल्मिन से मुराद बनी इसराइल का इल्म भी हो सकता है और अल्लाह का इल्म भी। बनी इसराइल क्यों चुने गए? इल्म की वजह से, कि बनी इसराइल के पास इल्म था। कौन सा इल्म था? दीन का इल्म था, सीधे अल्फाज में, दीन का इल्म था। और उसके मुकाबले में फिरौन के पास दुनिया का इल्म था। दुनिया का इल्म इंतहाई तरक्की के बावजूद भी बचा ना सका, हर लिहाज से उन्होंने अपने आप को मजबूत कर रखा। और उसके मुकाबले में बनी इसराइल तो एक मजलूम कौम थे, उनके पास तो दुनिया का इल्म नहीं था, वो तो उनको सीखने पढ़ने देते ही नहीं थे। लेकिन उनके पास कौन सा इल्म था? दीन का इल्म था। वो जैसे तैसे भी थे, दीन पर कायम थे। तो अल्लाह ने उनको चुना और फिरौन को डुबो दिया। इससे क्या सबक मिलता है? अल्लाह को सरकशी पसंद नहीं, तकब्बुर पसंद नहीं। दुनियावी उलूम पर गुरूर करना और दुनियावी इल्म हासिल करके अपने आप को बड़ी चीज समझना और अल्लाह की नाफरमानी करना, ये अल्लाह को नाराज करता है। यानी एक शख्स जो दुनियावी एतबार से हाईली एजुकेटेड है लेकिन इंतहाई सरकश मुतकब्बिर है, उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा। उसके बरक्स एक शख्स जिसके पास कोई दुनिया की बड़ी डिग्री नहीं, खुदा का खौफ और तकवा है, मिस्कीन सा इंसान है, माल दौलत भी ज्यादा नहीं, लेकिन दीनदार है, उसका मकाम और उसकी बढ़ाई ज्यादा है। एक बात मैंने आपसे कही थी कि इंसान झूठ क्यों बोलता है? बड़ा बनने के लिए। उसके पीछे भी तकब्बुर ही है। तकब्बुर हर बुराई की जड़ है। खुद पसंदी, अना परस्ती, इसी से झूठ, इसी से गुस्सा, इसी से हसद, इसी से सब बलाएं जन्म लेती। और फिरऔन तो उन सब में ही बड़ा था, इस तकब्बुर में। तो फिर कैसी कैसी खराबियां हो सकती हैं? इस चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है? अगर इंसान ये सोचे कि खा मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, सब एक ही घड़े में जाने वाले हैं। हाँ, कोई फिरौन हो, कोई कारून हो या हामान हो, या कोई एक गरीब मिस्कीन फकीर इंसान हो, दोनों को कहाँ पहुंचना है? उस कब्र के गड्ढे में। और फिर असल बड़ाई किसकी होगी? उसकी जो उठते वक्त बड़ा होगा अल्लाह की नजर में। हाँ, वो दुनिया में मिस्कीन था, कोई उसको नहीं पूछता था, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता था, कोई उसका अहमियत नहीं देता था। एक हदीस में भी आता है ना कि एक शख्स गुजरा तो आपने पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने कहा कि बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्स है, अगर ये बात करे तो मानी जाए, अगर कहीं रिश्ता डाले तो उसको कबूल कर लिया जाए इसका रिश्ता, और यानी दुनिया की सारी रौनकें उसके साथ है। उसके बाद एक और शख्स गुजरा जो इंतहाई फकीर मिस्कीन था। पूछा ये कौन? कहा कि अगर बात करे तो कोई ना सुने, कहीं रिश्ता भेजे तो कोई देने को तैयार ना हो। फरमाया कि ये वो शख्स है कि अगर ये अल्लाह पर कसम डाल के कोई बात करे तो अल्लाह इसकी बात पूरी कर दे। जो लोगों की नजरों में इतना हकीर है, वो अल्लाह के यहाँ इतना अहम है, इतना बड़ा है। किस चीज की बुनियाद पर? ईमान और तकवा की बुनियाद पर। तो जरूरी नहीं होता कि कोई शख्स जो दुनियावी एतबार से बहुत असर रखता है और हर कोई उसकी बात सुनता है और वो लोगों की नजरों में जचता है, वही अल्लाह के यहाँ भी बहुत बड़ा हो। एक वो शख्स तकी अल खफी, जो मुत्तकी है, लोग उसको पहचानते भी नहीं, ना जानते हैं, ना उसकी तरफ कोई तवज्जो करता है, ना उसे कोई अहमियत देता है, लेकिन उसके दिल में खुदा का ऐसा खौफ और ऐसी मोहब्बत है कि जिसकी बिना पर वो उन बड़े बड़ों से कहीं ज्यादा अल्लाह का प्यारा है। असल बड़ाई आखिरत की बड़ाई, असल बड़ा वो है जो अल्लाह की नजरों में बड़ा है। लेकिन हम मुख्तलिफ पैमानों से देखते हैं लोगों को। हम किससे रोब खाते हैं, किससे मरूब होते हैं, किसको बड़ा समझते हैं? जिसके साथ दुनिया की शान शौकत लगी हुई, हाँ खुदा के यहाँ मच्छर के पर बराबर उसकी वैल्यू ना हो। तो असल अक्लमंदी इस बात में है कि इंसान लोगों की नजरों में अपना मकाम न तलाश करे कि लोग मुझे क्या समझते हैं और लोग मुझे क्या कहते हैं और लोग मुझे कैसे याद करते हैं और करेंगे। याद करने वाले भी सब चले जाएंगे, जो हमारी तारीफें करते हैं और जो हमें बहुत बड़ा मकाम दिए हुए, वो सब भी जाने वाले हैं। क्या बाकी रहेगा? कुछ भी नहीं। असल बड़ाई इस चीज की है कि अल्लाह हमें कबूल कर ले और उसके यहाँ मकाम हो जाए। अगर पैमाना वही होता जो आम लोगों का है, तो फिर तो फिरौन का ही हश्र ना होता। तो अल्लाह ने फिरौन और कौम फिरौन और आले फिरौन को डबो के रख दिया और उसके मुकाबले में चुन लिया, उठा दिया। किसको? बनी इसराइल को। किस बिना पर? अला इल्म, इल्म की बिना पर। ये इल्म किसका? बनी इसराइल का। और कौन सा इल्म? दीन का इल्म। दूसरा माना कि अल्लाह को मालूम था कि किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं चुनना चाहिए, तो अल्लाह ने अपने इल्म की बिना पर बनी इसराइल को चुना। अल्लाह को मालूम था कि बनी इसराइल आले फिरौन से ज्यादा मुस्तहिक है, और ये फजीलत अल्लाह के इल्म की बिना पर मिली बनी इसराइल को। और अल्लाह को ये भी पता था कि बनी इसराइल भी फिर बिगड़ जाएंगे, इसके बावजूद चुना उनको, मौका दिया। आतैनाहुम मिनल आयाति, और बख्शी हमने उनको निशानियां, यानी निशानियों में से हमने कुछ निशानियां उनको बख्शी। किनको? बनी इसराइल को। खासतौर पर जब मैदान तीह में थे, तो
ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى ما فیہ بلاء مبین، جس میں سری آزمائش تھی، بلا تھی، نشانیاں آزمائش تھی، نعمتیں آزمائش تھی۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے معجزات دکھائے، آؤٹ آف دا وے جا کر اس کی مدد کرے، تو وہ اس کے لیے امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، کہ اب وہ کتنی قدر کرتا ہے ان سب چیزوں کی۔ اللہ جب چنتا ہے تو اللہ ہی کا علم ہوتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کس انسان کے اندر کیا خیر ہے، اور وہ بعض اوقات پورے خاندان میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے اور اس کو راہ دکھا دیتا ہے۔ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں، کون؟ اہل مکہ۔ ہؤلاء، اب پھر بات آ گئی اہل مکہ پہ۔ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری موت جو پہلے آ گئی۔ وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے۔ منشرین کس کی جمع ہے؟ منشر کی، اور منشر کس وزن پر ہے؟ مفعل، اور باب کون سا ہے؟ افعال، انشار سے۔ انشر ینشر، انشار یعنی پھیلانا۔ اور نشر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تین: زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا۔ اہل مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہماری پہلی موت ہی بس موت تھی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے۔ اب یہ پہلی موت سے کیا مراد ہے؟ زندگی سے قبل کی حالت، یعنی جیسے ہم جینے سے پہلے تھے، ہم مرنے کے بعد بھی وہیں لوٹ جائیں گے اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، دو موتیں ہیں نا انسان کی، کنتم امواتن فاحییناکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ تو موتۃ الاولی سے مراد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری حالت تھی، جب ہم کچھ نہیں تھے، موت کی حالت، تو جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بس وہیں چلے جائیں گے جہاں سے آئے۔ اور وہ اس پر خوب دلیل دیتے ہوں گے، تمہیں کچھ یاد ہے تم کہاں تھے جب یہاں نہیں تھے؟ تو کچھ یاد نہیں، تو بس یہی ہوگا، دوبارہ جب مرو گے وہیں چلے جاؤ گے، اور کچھ یاد نہیں ہوگا کہ پھر کہاں سے آئے ہو۔ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، اور یہ کوئی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا اور کوئی دوبارہ کی زندگی نہیں۔ منشر کے اندر سارا کانسیپٹ آ جاتا ہے، زندہ ہونا، اٹھنا، پھیلنا اور حساب کتاب سب۔ اور اگر کوئی انکار کرتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ دوبارہ اٹھیں گے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لاؤ، ہم مانیں گے، پھر ان کو زندہ کر کے لاؤ قبروں سے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں۔ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون اہم خیرن، کیا یہ زیادہ اچھے ہیں؟ ہم قوم تبع، یا تبع کی قوم۔ تبع جو ہے یہ ملوک یمن کا لقب تھا، قبیلہ ہمیر کے بادشاہ تھے یہ لوگ، قوم سبا کی ایک شاخ۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمران رہے، اور بہت شاندار ترقی کی انہوں نے، اور بہت سی فتوحات کی، یہاں تک کہ سمرقند کے علاقے تک پہنچ گئے، یعنی یمن سے لے کر بڑھتے بڑھتے پھیلتے ہوئے سمرقند رشیا تک جا پہنچے، اور عربوں میں صدیوں تک ان کے افسانے زبان پر رہے، یعنی بہت عالی شان کلچر تھا ان کا۔ ملکہ سبا بھی انہی میں سے تھی۔ تو کہا کہ یہ بہتر ہے یا قوم تبع والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے گزرے بڑے بڑے لوگ، اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اے اہل مکہ تم کیسے بچو گے؟ کیوں ہلاک کیا؟ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ کون؟ وہ سب پہلے بڑے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اگر تمہاری موت ایک
لاشعوری کی کیفیت تھی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے کے بعد اور سب کچھ دینے کے بعد جب تم یہاں سے جاؤ تو تم بے مقصد چلے جاؤ. ہم نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان اور نہ زمین، اور نہ جو ان دونوں کے درمیان ہے کوئی بھی چیز. ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، سچائی پر بیسڈ ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں یہ بات. آپ دیکھیں کہ آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے بیچ کی چیزیں جیسے بادل دیکھتے ہیں آپ، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ہیپیزٹلی بن گئی ہو، بے مقصد، بے ترتیب، بغیر کسی شیپ، ڈیزائن یا منصوبہ بندی کی یا پلاننگ کے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی کام نہ ہو پاتا. اگر یہ سب کچھ ہیپیزٹلی بنتا، الٹ ہوتا، کوئی کام نہ ہو پاتا. اب بادل چڑھے چلے جا رہے، چڑھے چلے، برس کے نہیں دے رہے، سارا پانی سمندر کا خشک ہو گیا. اب کیا کریں؟ اتارے ان کو اوپر سے. کون کرتا ہے؟ کیا یہ بغیر تدبیر کے ہوتا ہے کہ بادل چلے جاتے ہیں اوپر اور پھر پانی جو مرضی ہو نیچے آتا، نہیں آئے تو نہ آئے، بس اوپر ہی چڑھا رہے؟ ایسے نہیں ہوتا. کوئی ہے ان سب چیزوں کا خالق، مدبر، مالک، رب. اسی طرح آسمان، آسمان پہ آپ دیکھیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو چاند نکلا ہو تو سورج بھی نکل آئے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے اندر اچانک دن نکل آئے. واللیل سابق النہار. تو یہ سب کچھ جو اتنی ترتیب سے چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے تو تم یہاں یہ سب تعمیر کر رہے ہو، یہ سارا شاندار تمدن تمہارا نظر آتا ہے. اگر یہ سب بے مقصد ہوتا، خود ہی بن گیا ہوتا اور اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تو یہ سب ایسا نہ ہو سکتا. اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی ہر چیز کو با مقصد بنایا، ایک کام کے لیے بنایا. ہر چیز کا جو سائز ہے، وزن ہے، رنگ ہے، شکل ہے، خصوصیت ہے، وہ سب کیا ہے؟ پلانڈ ہے. تو اگر یہ سب چیزیں ایک خاص کام کے لیے بنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان کسی کام کے لیے نہ بنے اور وہ اس طرف کھیل کود کے چلا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر بادل کا ایک مقصد ہے، سورج کا ایک مقصد ہے، ستاروں کا مقصد ہے، تو انسان جبکہ ان کے پاس عقل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بامقصد بنائے ہیں، ہر ایک چیز ایک کام کے لیے بنی ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں. سورۃ صاد میں بھی یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. سورۃ المؤمنون آیت 115 میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم ہمارے طرف واپس نہیں آؤ گے؟ کیسے تم کہتے ہو کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ کیسے کہتے ہو کہ حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا. کب؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے. میقات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقرر وقت. اجمعین سب کے سب کا. اور فصل کا لفظی معنی ہوتا ہے فاصلہ کرنا، الگ الگ کرنا. تو فیصلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ کر کے بتا دیا جاتا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. وہ کیسا دن ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن نہ کام آئے گا کوئی دوست عزیز کسی دوست کو کچھ بھی. مولن، مولا کس کو کہتے ہیں؟ قریب ترین شخص کو، جو کسی بھی تعلق کے بنا پر دوسرے کی حمایت کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا کسی اور قسم کا تعلق، جیسے ولا کا رشتہ. اگر آقا کسی غلام کو آزاد کر دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ رشتہ ولا باقی رہتا ہے. رشتہ ولا یعنی قریبی تعلق جو دو لوگوں کا رہا ہو. یعنی کوئی بھی دنیا میں جو آپ کے قریب ترین ہو. بعض اوقات تو رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بچے ہیں، شوہر ہیں، وہ رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یا پھر کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں انسان ایک دوسرے کا دفاع کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم یا کسی خاص ملک یا کسی خاص نیشنلٹی سے ہونا لوگوں کو اکٹھا کر دیتا اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. اگر کسی کینیڈین سٹیزن کو افغانستان میں کچھ ہو تو باقی قوم تڑپ اٹھتی. تو یہ کس تعلق کے بنا پر؟ ایک قومیت کا تعلق ہے.
قومیت کا تعلق دنیا میں تو قومیت یا رشتہ داری یا دوستی یا پھر کہیں ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کولیگ ہیں تو اس بنا پر آپ ایک دوسرے کے مفادات کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، کام آتے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن قیامت کا دن تو سب کو جدا کر دے گا، ہر ایک کو الگ الگ کر دے گا، اور آپ سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے. ان یوم الفصل، فصل کا دن، فصل فیصلے کے معنی میں اور فصل جدائی اور الگ الگ کرنے کے معنی میں. میقاتہم اجمعین، اب آپ دیکھیے کہ سارے جمع بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. سورۃ 101 میں آتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں بھی ختم ہو جائیں گی. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. المعارج میں آتا ہے لا يسأل حمیم حمیمہ. حمیم کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست. حمیم اصل میں ابلتے پانی کو کہتے ہیں، یعنی پرجوش دوستی کا جو دعویٰ کرے. تو لا يسأل حمیم حمیمہ، کوئی حمیم حمیم کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، ایسا نہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو پوچھیں گے نہیں، تو سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، سامنے سامنے دکھائے گا اللہ. البقرہ 48 میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم کر دے بس وہی پار لگے گا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہوگا. اثیم بہت گناہگار، بڑے بڑے مجرم. کالمہل، تلچھٹ کی طرح. مہل اصل میں کہتے ہیں لیکوڈ کی وہ فارم جو نیچے بیٹھ جاتی ہے، یہ گھنی چیز ہوتی ہے نا، یا ذرا سی بھی ہیوی. مثلا آپ جوس بناتے ہیں تو عموماً جو ہیوی حصہ ہوتا ہے اس کا نیچے آ جاتا ہے تو تلچھٹ ہوتی ہے. اسی طرح تیل جس میں فرائی کرتے ہیں آپ اور تھوڑی دیر رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے کچھ بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح پگھلی ہوئی دھات جو ہے تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیوی ہوتی ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں. اب دیکھیں جو چھنا ہوا حصہ ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے وہ تو پینا آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ حصہ آتا ہے چاہے جوس کا ہو یا کسی بھی چیز کا تو اس کو نگلنا پینا بھی مشکل لگتا ہے. یہاں پر محل کی بات کی گئی. کل محل یغلی فی البطون، وہ محل کی طرح ہوگا، پگھلی ہوئی دھات کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح جو پیٹ میں کھولے گا، جوش مارے گا. یعنی پینے سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ شروع ہو جائے گی، جیسے اندر جا کے کچھ ابلنا شروع ہوگا. غلی الحمیم، ایسے ابلے گا جیسے پانی ابلتا ہے. کبھی ابلتا پانی دیکھتے ہیں یا سنا چائے کے ساتھ جب کیا ہوتا ہے اس کی گڑگڑ کی آواز آتی ہے، اس وقت جب گڑگڑ کی آواز آتی ہے اسی طرح پیٹ کے اندر پانی کھولنے لگے گا. یہ پانی نہیں بلکہ وہ کھایا ہوا کیا زقوم، اس کو پکڑو. صرف یہ نہیں کہ کھا کے چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو بھی درد تکلیف ہو اس کو خود ہی سہے، نہیں، اس کو پکڑ لو. قاتلوہ، اس کو گھسیٹو. عین لام کا معنی ہوتا ہے چار طرف سے پکڑنا، زبردستی دیکھنا. آپ نے ایسا کوئی سین دیکھا ہو، کوئی شخص بھاگ رہا ہو اور اس کو پکڑ لیا جائے تو چار لوگ کو اس کا بازو پکڑے، ٹانگ پکڑے، پکڑ کے اٹھا کے کھینچ کے لے جائے تو قاتلوہ، گھسیٹو، الی سواء جہنم کی ذات، لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر. ثم صبو، پھر ڈالو، جیسا تھا نا صببنا الماء صبا، خوب خوب پانی ڈالو فوق رأسه، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، ابلتے پانی کے عذاب میں سے. کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈالو، ایک لمحے کے لیے بھی
کوئی غلطی سے آپ کے اوپر گرم پانی کبھی پڑا ہو، یاد کریں کیا کنڈیشن ہوتی. پیٹ پہلے ہی کھول رہا ہے، اب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے لاؤ اور اس کے سر کے اوپر کھول دو گرم پانی کا شاور، ابلتا پانی. سورۃ الحج میں بھی آتا ہے 19 میں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر ابلتا پانی ڈالا جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی اور اوپر سے ڈانٹ ہوگی، ذق چکھ، چکھو مزہ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا زبردست عزت والا بندہ تھا. دنیا میں تو بڑا تیرا نام تھا، تو بڑا لیڈر بنا ہوا تھا اور بڑی شان و شوکت تھی تیری. آج دیکھو تمہارا حال کیا ہو رہا ہے، کھانا اپنا دیکھو اور سر پہ پڑنے والی مار دیکھو. ان ھذا، بے شک یہ سب، ما کنتم بھی تمترون، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. بھی تمترون، تمترون کا لفظ کس سے شک کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شک تھا، تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ سزا بھی کسی کی ہو سکتی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے رحم کی. صرف وہ کامیاب ہے جس پہ اللہ رحم کرتے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کو نہیں جا سکتا. اللہ کا رحم پانے کے لیے بندگی ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے. جب تک بندہ مٹتا نہیں، حقیقی عاجزی نہیں اختیار کرتا، اس وقت تک رحم کے قابل نہیں ہوتا. اسی لیے اگر ذرے کے برابر، رائی کے دانے برابر بھی تکبر باقی ہو تو جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے انسان کی. آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں اور دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. اگر دین آگے ہو تو یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلون كذلك فزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفضل العظيم. ان المتقین فی مقام امین، بے شک تقوی والے اللہ سے ڈرنے والے امن والی جگہ پہ، جہاں نہ خوف ہوگا، نہ بیماری، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی حادثے، نہ پریشانی، نہ موت، امن ہی امن. جنت، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ باغ اور چشمے تھے جو فرعون نے دنیا میں بنائے اور دوسری طرف تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت کے باغ اور چشمے ہیں. فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابل، یلبسون وہ پہنیں گے، من سندس بڑی ریشم، نفیس ریشم، وہ استبرق نفیس ریشم، متقابلین آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، آپس کی ملاقات، جنت پرسکون جگہ پر ملاقات، بہترین لباس، نہ کوئی حسد، نہ بغض، نہ کوئی ناراضگیاں. اسی طرح وجناہم بحور عین، ہم ملتے ہیں کہ ان کو حور عین کے ساتھ. حور جو ہے یہ حورا کی جمع ہے. حورا کہتے ہیں وہ عورت جس کی آنکھ کی سفید بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو، اور ویسے جنت اس کی سفید ہو. اور عینا کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، تو عینا بڑی بڑی آنکھوں والی. ہم ان کو بیاہ دیں گے گوری بڑی آنکھوں والی حور سے. یدعون فیہا، وہ اس میں طلب کریں گے، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، آمینین امن سے رہنے والے. اب امن کا ذکر بار بار آ رہا ہے. دنیا میں اگر لوگوں نے جنتیں بھی بنا رکھی ہوں تو خوف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہر چیز کے ختم ہونے، خراب ہونے، آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، چھن جانے کا. لیکن وہاں کوئی بھی ایسا خوف نہ ستائے گا اور امن کے ساتھ طرح طرح کے پھل طلب کر رہے ہوں گے. اب دیکھیے کہ جس جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ جن چیزوں کا یہاں ذکر ہے، عام طور پر لوگوں کے خوابوں کی دنیا یہی ہوتی ہے، انہی چیزوں کو لوگ ڈریم کرتے ہیں،
انہی کی تمناؤں میں رہتے ہیں. اچھا گھر، اچھی جگہ، اچھی تفریح کا موقع، اچھا لباس، اچھے ساتھی اور اچھا کھانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ تقوی والوں کے لیے آخرت میں رکھ دیا ہے. لا یذوقون فیہا الموت، نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو، موت نہیں آئے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا بخاری کی کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیو، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کی، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیو، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، کوئی موت نہیں. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، مگر موت جو پہلے آ گئی یعنی دنیا میں ہی آئی تھی. اور یہاں موتۃ الاولیٰ سے مراد یعنی پہلی سے مراد دنیا میں آنے والی موت. ووقاهم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے. کون؟ اللہ تعالیٰ. رب فضل ہے تیرے رب کی طرف سے. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ چیز. کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ ضرور جنت میں جائے. کسی کے پاس اعمال کی ایسی پونجی ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو سکے. دنیا میں ایک معمولی سا گھر بنانے کے لیے یا معمولی سی تفریح کے لیے کتنا کتنا کام کرتے ہیں لوگ. تو جنت جیسی جگہ پانے کے لیے ساری زندگی کی کوشش ناٹ انف، کافی نہیں. یعنی پوری زندگی میں انسان نیک عمل کرے اور اس کے اوپر اس کو اجرت ملتی رہے، وہ سارے پیسے اکٹھے کرے اور اللہ کے ہاں رکھے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ مجھے جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہ اس سے جنت دے دے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں جس سے وہ جنت پا سکے، یہ صرف رب کا فضل اور رحمت ہے. اس کے لیے اس کے اطاعت گزار وفادار متقی بندوں کے لیے جن کو وہ بطور انعام اس جنت میں داخل کرے گا. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا اگر انسان نہیں خرید سکتا تو پھر عمل ہی نہ کرے. نہیں، یہ بات نہیں. آپ عمل کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو. اگر اللہ راضی ہو گیا تم سے، یعنی عمل دراصل کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جنت کی قیمت نہیں ہے یہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر بھی انعام کو جو چاہے دے کسی کو. ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل بہت بڑی کامیابی. اور سورت کے اختتام میں پھر قرآن کا ذکر ہے. آغاز میں بھی قرآن، اختتام میں بھی قرآن. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. فإنما يسرناه بلسانک، پس بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تیری زبان میں، یعنی عربی زبان. یس تیر کس کے وزن پر ہے؟ تفیل کے وزن پر. تیسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم اور استوار بنانا. کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم کرنا. تو قرآن کو آسان کر دیا ہے. قرآن کے لیے تیسیر کا لفظ پھر کیا معنی ہوگا؟ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے نا یسر الفرس آتا ہے. فرس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. یسر الفرس للرکوب، گھوڑے کو سواری کے لیے تیار کر دیا. کیا گھوڑے پہ سواری کرنے کے لیے کاٹی باندھتے ہیں، زین لگاتے ہیں، رکاب، لگام، اور سارے لوازمات، تمام لوازمات جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں تب وہ جا کر سواری کے قابل ہوتا ہے. یعنی گھوڑے کو سواری کے قابل بنانا. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر ایسا موضوع، مناسب، آسان، بہترین طور پر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یعنی یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پرفیکٹ ہے، انتہائی موضوع ہے، سازگار ہے، مستحکم ہے. یعنی اللہ نے قرآن کو اس طرح اتارا ہے تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کی تمام ضروریات کو بدرجہ اتم پورا کر دے. یعنی تعلیم یا تذکیر دونوں کے لیے سارے لوازموں سے استوار کیا ہے. یعنی اس میں انسان کی جو ذہنی ضرورت ہے یا اس کی روحانی یا اس کی جذباتی تمام تر ضروریات کو پورا کیا گیا ہے اس میں، اور سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. جس قرآن کو اتنا مزین کیا گیا اور اتنا زبردست طریقے سے اللہ نے بھیجا، اگر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو ہدایت پائیں گے کہاں سے؟ اگر اس سے نہیں پائیں گے تو کہاں سے پائیں گے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ
یتذکرون. اور پھر بھی اگر نہیں مانتے تو فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور آپ افصح العرب تھے، سب عربوں میں زیادہ فصیح ترین تھے. فرمایا کہ ہم نے قرآن کو کسی عام عربی میں نہیں اتارا، فصیح ترین عربی میں اتارا، جو کہ تعلیم اور تذکیر کے سارے لوازم اور سارے تقاضے پورے کرتی ہے، کہ کہیں کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ایسی زبان میں قرآن آیا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں سوچتی ہوں کہ یہ اتنی سمپل سی بات ہے سمجھنے کی، لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ قرآن جو ہے وہی مسائل کا حل ہے، وہی اصلاح کا ذریعہ، وہی تعلیم کا ذریعہ، وہی آخرت کی نجات کا ذریعہ، اور آخرت نہیں دنیا کے بھی مسائل کا حل اسی میں ہے. اور ہم سب پر لازم ہے کہ بندے بندے تک اس نعمت کو پہنچائیں. اور کچھ لوگوں نے کوشش شروع کر دی ہے. یہاں کسی نے لکھا ہے کہ جو کیلی گرافی سیکھ رہی ہیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جمعے کی نماز پڑھی انہوں نے، اور گھر گئیں اور کارڈ بنائے اور اس پر اللہم فقہنا فی الدین والی دعا لکھی اور ترجمہ لکھا، پھر نیچے لکھا آئیے دورہ قرآن کریں، پھر اپنے پڑوس میں نکل گئی. آپ یقین کریں مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ ہمارے ارد گرد کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے آ سکتے ہیں، مگر رب اشرح لی والی دعا پڑھتی گئی، دروازے کھٹکھٹاتی گئی. میں نے سوچا اگر 2 لوگ بھی آ جائیں گے تو بھی فہم القرآن شروع کر دوں گی. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے محلے سے امی کو کچھ خواتین ملی تھیں جو غوث اعظم کی نیاز کرتی تھی. آخر کار میں ایک گھر میں گئی اور وہاں ایک بچی تھی، اس کو کارڈ دیا اور کہا کہ میں اپنے گھر دورہ قرآن کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ آ سکیں تو. کہنے لگی کہ آپ برا نہیں مانے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اور پھر ان کے گھر جائیں تو غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں، پھر شرکیہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی پر ایمان رکھتے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ میں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں. اس پر وہ بہت خوش ہوئی کہ آپ فلاں اسکول جاتی ہیں، اور ان کی بہن بھی پنڈی یا اسلام آباد میں پڑھاتی ہیں. اور الحمدللہ اس کوشش سے اللہ کی رحمت سے محلے میں کام شروع ہوا. اور وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ سچ کہتی ہیں کہ لوگوں میں خیر بھری پڑی ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس خاتون کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اسکول نہیں جا سکتی، یعنی یہاں نہیں آ سکتی، تو میرے آنے پہ فوراً تیار ہو گئی. اور پھر مجھے لگا کہ جیسے میں نے جہان فتح کر لیا ہو. اور اس سے انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے پھر اپنی بہو سے کہا کہ وہ گھر پر 1 بجے سے 3 بجے تک یہ دورہ قرآن چلائیں. اور ٹائم انہوں نے اس وقت کا اس لیے رکھا ہے تاکہ کچھ گھر کے بچے بھی جب اسکول سے آئیں تو دیکھ سکیں. اور الحمدللہ اب جب انہوں نے شروع کیا تو 1 بجے وہ دروازے پہ کھڑی تھی اور اس طرح کام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر انسان سن کر عمل کر لے اور چھوٹی سی کوشش بھی شروع کر دے، اور چاہے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، ایک شخص بھی کچھ باتیں سیکھ جائے، تو تمہارے لیے 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے. الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کوشش. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے، ظاہر ہے نہیں کر سکتے اس پڑھائی کے ساتھ، تو کسی کو اپوائنٹ کر دیں، ان کو راہ بتا دیں، بس راہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی برا منانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں اب اتنے دن گزر گئے اب کیا ہوگا. لیکن انٹروڈیوس تو کریں. اگر آپ نہیں نکلیں گے، نہیں بتائیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں خود پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس گئی تھی، میں نے اسی طرح ایک ایک ڈور کھٹکھٹایا تھا اپنی گلی کا، ہر دروازہ رمضان میں، اور کوئی نکلتا تھا اور بند کر دیتا، تو کوئی کہتا تھا ہے نہیں اندر، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن نہ ڈرے اور نہ شرمائے. میں نے کہا کہ یہ حق ہے سب پڑوس کا، اگر میں نہیں جاؤں گی تو انہیں کون فرشتہ جا کے بتائے گا کہ کوئی آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہے. اور الحمدللہ وہ چھوٹا سا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک آ گیا. تو یہ ہے کہ کوشش کرنے سے ہی بنتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے فرسٹ ٹائم دروازہ نہیں کھولا، آج وہ میرے بہترین دوستوں میں سے، یعنی کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو آج آپ کو نہیں پہچانتے وہ قرآن کی برکت سے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانیں گے. آج جو نہ کریں گے، جو ڈریں گے، جو جھجکیں گے، اگر آپ کی خیرخواہی ہوگی تو وہ آگے آئیں گے. تو اس لیے شرط یہ ہے کہ آپ جانے اور بتانے والے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.